اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المرسلین رحمت العالمین نبینا و شفیعنا ابو القاسم محمد اللهم صل علی محمد. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول خدا فرماتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی آخرت کی کامیابی کا دار و مدار دنیا کی کوشش پر ہے. یعنی انسان جیسی زندگی دنیا میں گزارے گا ویسا ہی صلہ اس کو آخرت میں ملے گا. جو کچھ بھی اپنے اعمالوں کی صورت میں بوئے گا وہی آخرت میں جزا یا سزا کی صورت میں پائے گا. قرآن کریم میں ارشاد ہو رہا ہے کہ میں نے انسان اور جن کو بنایا ہی نہیں بلکہ اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے. یعنی انسان کے پیدا کرنے کا مقصد اللہ کی عبادت بتایا جائے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. عبادت کی معنی ہوتے ہیں اللہ کے حکم کو جس طرح اس نے کہا ہے ماننا اور اس پر عمل کرنا، اور جو باتیں اس نے ہمارے اوپر فرض کی ہیں ان کو پورا کرنا. ان میں سب سے پہلے آتی ہے نماز. نماز انسان کو تمام برائیوں سے بچاتی ہے. رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جس کی نماز قبول اس کا ہر عمل قبول، اور جس کی نماز قبول نہیں اس کا کوئی عمل قبول نہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھنا یا روزہ رکھنا ہی عبادت ہوتی ہے. ایسی بہت سی ذمہ داریاں ہیں جن کو پورا کرنا خود ایک عبادت ہے. مثلا ماں باپ کی اطاعت کرنا، ان کی خدمت اور خوشی کا خیال رکھنا، یہاں تک کہ ان کے سامنے آواز کو نیچے رکھنا. ان کا ذکر بھی قرآن میں نماز اور روزے کی طرح ہی کیا گیا ہے. اس کے بعد آتا ہے سچ بولنا. رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جھوٹ ہر برائی کی ماں ہے، یعنی ہر جھوٹ برائی سے پیدا ہوتا ہے. اس لیے انسان کو اپنا کوئی بھی کام یا کوئی بھی خواہش پورے کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے. ایک اور بہت ضروری چیز ہے جو کہ ہے غریبوں کی مدد کرنا، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا. حضرت علی راتوں کو غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے. اس لیے اگر ہم ان کے ماننے والے ہیں تو ہماری یہی پہچان ہونی چاہیے کہ ہم غریبوں کی مددگار ہوں اور ہمدرد ہوں، اور ایسی کوئی بات نہ کریں جس سے کسی کو تکلیف یا کسی کی توہین ہو. رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے کہ نہ جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچے نہ زبان سے. اسی لیے دنیا کو آخرت کی کھیتی کہا ہے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ہم اپنے آپ کو امام حسین کا ماننے والا اور چاہنے والا کہتے ہیں، لیکن اگر واقعی ہم ان کے ماننے والے ہیں تو ہماری یہی پہچان ہونی چاہیے کہ ہم ان کی تعلیم پر عمل کریں. اس مصیبت کے سفر میں بھی مولا نے حر کی مدد کی. وہ گرمی کا زمانہ اور پانی ملنے کا کوئی امکان نہیں. قیامت کا منظر تھا، پانی ملنے کا کوئی امکان نہیں تھا. محمد وآل محمد. ہم اور آپ اس پانی کی قلت کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ آج کل پانی ہر جگہ موجود ہوتا ہے. بس عزاداروں سفر جاری تھا، مولا کا سفر جاری تھا. کربلا سے ابھی ایک منزل کا فاصلہ تھا کہ مولا کے ساتھی کہتے ہیں مولا لگتا ہے کوفے کی طرف سے کوئی لشکر آ رہا ہے، ہمیں گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں آ رہی ہیں. مولا کوئی محفوظ مقام دیکھ کر اپنے لشکر کو رکنے کا حکم دیتے ہیں. کچھ ہی وقت گزرتا ہے کہ دیکھتے ہیں حر سامنے سے اپنے 1000 سواروں کے ساتھ آ رہا ہے. کچھ ہی دیر میں حر مولا کے عین مقابل آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. مولا جانتے تھے کہ کوفے کی طرف سے آنے والا لشکر دوستی کا پیغام تو نہیں لا سکتا، اور پوچھنے پر حر نے چھپایا بھی نہیں کہ وہ مولا کا راستہ روکنے اور ان کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے جانا چاہتا تھا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. مولا پوچھتے ہیں تم لوگوں کے چہرے زرد کیوں ہو رہے ہیں اور تمہارے ہاتھ پیر کیوں کانپ رہے ہیں؟ یہ سن کر
حر جواب دیتا ہے ہمارا پانی ختم ہو گیا اور کافی وقت سے ہم نے پانی نہیں پیا ہے. یہ سننا تھا کہ ساقی کوثر کے لال نے فوراً حکم دیا کہ ان کو پانی پلایا جائے. حضرت علی اکبر اور حضرت عباس پانی لے کر ایک ایک کے پاس جاتے ہیں اور سب کو سیراب کرتے ہیں. جب آدمی سیراب ہو جاتے ہیں تو جانوروں کو پانی پلانے کا حکم ملتا ہے. جانوروں کو پانی پلایا جاتا ہے یہاں تک کہ ایک بھی جانور باقی نہیں بچتا. کیا کوئی مولا کو یاد کرنے والا اور ان کی پیاس کو یاد کرنے والا یہ بھول سکتا ہے کہ ہمارے امام کو دشمن کی پیاس بھی گوارا نہ تھی؟ بس عزاداروں سفر جاری تھا. 2 محرم کو حر کی نگرانی میں مولا کا مختصر سا لشکر کربلا پہنچا. 3 محرم سے یزید کی فوجیں جمع ہونی شروع ہوئیں. 7 محرم سے نہر پر پہرا لگ گیا اور امام کے اوپر سے پانی بند ہو گیا. اب خیموں میں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی رونے کی صدائیں آتی تھیں. صبح عاشورہ آئی, جنگ شروع ہوئی. ادھر یزید کا لاکھوں کا سیراب لشکر اور ادھر حسین کا مختصر سا کل 72 بھوکے پیاسے سپاہی. قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا. اصحاب شہید ہو گئے. اب جگر کے ٹکڑوں کی باری تھی. کبھی 18 برس کا جوان جو رسول کی تصویر ہے جانے کے لیے آمادہ ہے, تو کبھی زینب کا لال اور حسن کا لخت جگر جانے کے لیے اجازت طلب کر رہے ہیں, جو گیا واپس نہ آیا. کبھی حسین قاسم کی لاش خیمے میں لے کر آتے ہیں, تو کبھی علی اکبر کی لاش لے کر آتے ہیں. کبھی اون و محمد کی لاش خیموں میں آتی ہے. کوہرام برپا ہو رہا ہے. بیبیاں ماتم کر رہی ہیں. قیامت کا منظر ہے. عصر کا وقت آتا ہے. حسین تنہا کھڑے ہیں, جسم پر ہزاروں زخم کھائے ہوئے. کبھی خیموں میں جا کر بیویوں کو تسلی دیتے ہیں, تو کبھی سکینہ کو گلے سے لگا کر پیار کرتے ہیں. اب زینب اور سکینہ کیا کریں, حسین بھی مرنے جا رہے ہیں. اب خدا معلوم زینب نے بھائی کو کیسے رخصت کیا. حسین میدان میں جاتے ہیں, دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. حسین نہر کی طرف دیکھتے ہیں, یا عباس مدد کو آئیے, حسین اکیلے ہیں. دشمن چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. حسین گھوڑے سے زمین پر تشریف لاتے ہیں. یا علی مدد کو آئیے, آپ کا لال اکیلا ہے. شمر ملعون حسین کے پاس آتا ہے سر قلم کرنے کے لیے. دیکھتا ہے کہ حسین کے ہونٹ ہل رہے ہیں. سوچتا ہے کہ میرے لیے بددعا کر رہا ہوگا یا پھر سکینہ سے ملنا چاہتا ہوگا. پاس آ کے کیا سنتا ہے, حسین کہہ رہے ہیں اے خدا, حسین کے پاس جو کچھ بھی تھا اس نے تیری بارگاہ میں لٹا دیا. میں نے نانا سے کیا وعدہ پورا کیا, اب تو بھی اپنا وعدہ پورا کر اور حسین کی امت کو بخش دے. انا للہ و انا الیہ راجعون.